من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد زل وغوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نصیحت کی
کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، اے ابو ذر کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو۔ پچھلے خطبے کے اندر آپ نے یہ سنا تھا کہ کسی بھی گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ صرف ایک گناہ بھی انسان کی دنیا اور آخرت کو برباد کر سکتا ہے۔ اسی طرح میرے محبوب فرماتے ہیں کہ تم کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، معمولی سمجھ کر، چھوٹا سمجھ کر کسی نیکی کو چھوڑو نہ، کیونکہ صرف ایک چھوٹی سی نیکی بھی انسان کی کامیابی کا، اس کی نجات کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے میرے محبوب اپنے صحابی کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ ابو ذر کسی بھی نیکی کو تم نے حقیر نہیں سمجھنا۔ وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، فرمایا جب اپنے بھائی سے ملاقات کرو تو ملاقات آپ اس انداز سے کرو، آپ کا اخلاق اچھا ہو، آپ کا انداز اچھا ہو، آپ کی گفتگو اچھی ہو، آپ کا چہرہ مسکراتا ہو، اس انداز سے ملاقات کرو۔ فرمایا ایسے ملاقات کرنا، ایسے اپنے بھائی کو ملنا، یہ بھی نیکی ہے، اور اس نیکی کو بھی تم معمولی نہ جانو، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے کہ جب اپنے مسلمان بھائی سے ملو آپ کا انداز اچھا ہونا چاہیے۔ ادھر ہم بڑا ہی تکلف کرتے ہیں، اگر انداز اچھا کر لیں گے تکلف سے، لیکن اسی بھائی کے متعلق، اسی بھائی کے بارے میں دل کے اندر حسد بھی ہے، کینہ بھی ہے، دشمنی بھی ہے، عداوت بھی ہے۔ اپنے چہرے کو بھی مسکراتا ہوا بنانا ہے اور اپنے دل کو بھی صاف کر کے بھائی سے ملاقات کرو، یہ بھی اللہ کے ہاں ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ یہ ایک نیکی بھی آپ کی دنیا اور آخرت میں نجات کا اور کامیابی کا سبب بن سکتی ہے۔ میرے محبوب پاک علیہ السلام بیٹھے ہیں مسجد کے اندر، صحابہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوف یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ، اے میرے صحابہ ابھی نا مسجد کے دروازے سے ایک جنتی آدمی آنے لگا ہے۔ اب صحابہ کرام جن کے دلوں کے اندر جنت کا شوق تھا، جنت کی تڑپ تھی، جب انہوں نے یہ بات سنی کہ ابھی مسجد سے ایک جنتی آدمی داخل ہوگا، صحابہ بیان کرتے ہیں ہم نے مسجد کے دروازے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، بھلا کون آتا ہے جس کو میرے محبوب نے اس کے آنے سے قبل ہی جنت کی گارنٹی دے دی ہے۔ فرماتے ہیں ہم نظریں جما کے بیٹھے ہوئے ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر کے آ رہے ہیں اور داڑھی مبارک سے نا وضو کے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ فرماتے ہیں مسجد کے اندر داخل ہوئے اور بیٹھ گئے۔ اگلا دن ہوا، نبی پاک علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہیں، پھر میرے محبوب فرمانے لگے سوف یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ، اور میرے صحابہ ابھی مسجد کے دروازے سے ایک جنتی آدمی آنے لگا ہے۔ صحابہ نے پھر دیکھنا شروع کر دیا آج کون آتا ہے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں دوسرا دن ہوا تو دوسرے دن بھی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے
اور اللہ والوں کا جو انداز ہوتا ہے نا، اللہ والوں کی عادت ہوتی ہے کہ نیکی پہ ہمیشگی کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک دن نماز پڑھی دوسرے دن چھوڑ دی، ایک دن صدقہ کیا دوسرے دن چھوڑ دیا، ایک دن نیکی کی دوسرے دن چھوڑ دی، نہیں۔ اللہ والوں کا انداز اور ان کا طریقہ اور ان کی صفت، ان کی خوبی اور ان کی علامت ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ جب وہ نیک عمل کرتے ہیں تو اس نیک عمل پہ ہمیشگی بھی کرتے ہیں۔ انداز وہی ہے، جو انداز کل والا تھا ویسے ہی وضو کر کے آئے ہیں، داڑھی مبارک سے نا پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، جوتا ہاتھ میں پکڑا ہے۔ تیسرا دن ہوا، میرے محبوب کے پاس صحابہ بیٹھے ہیں، آقا فرماتے ہیں سوف یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ، اور میرے صحاب ابھی ایک جنتی آدمی آنے لگا ہے۔ صحابہ نے سمجھا آج کوئی اور آئے گا۔ تیسرا دن ہوا تو تیسرے دن بھی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ انداز وہی جو پہلے دن تھا، جو دوسرے دن تھا، تیسرے دن بھی انداز وہی ہے۔ اب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی ہیں نا، وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دل کے اندر یہ شوق پیدا ہوا کہ آج میں اس عمل کا پتہ کروں گا کہ جس عمل کی وجہ سے ان کو آج 3 دن ہو گئے ہیں آسمانوں سے جبریل ان کے لیے جنت کی گارنٹی لے کے آ رہے ہیں۔ آج میں عمل دیکھوں گا کہ عمل کون سا کرتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں چلے گئے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے دروازے پہ دستک دی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میرے باپ سے نا جھگڑا ہو گئے اور میں نے قسم اٹھا لی ہے کہ میں 3 دن اپنے گھر نہیں جاؤں گا۔ باپ سے لڑائی ہو گئی، کسی بات پہ اختلاف ہو گئے اور میں نے قسم اٹھا لی ہے میں 3 دن اپنے گھر میں نہیں جاؤں گا۔ اچھا کیوں نہ ہو 3 دن میں آپ کے گھر میں رہ کے آپ کا مہمان نہ بن جاؤں۔ ان کو پتا تھا کہ جو مہمان ہوتا ہے وہ تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ یہ تو ہم ہے نا، مہمان آئے تو پریشان ہو جاتے ہیں، بھائی مہمان اللہ کی رحمت ہے۔ عجیب مزاج بن گیا آج لوگوں کا کہ آج اللہ رب العزت جب اس قوم پہ اپنی رحمت کو نازل کرتا ہے اور یہ مسلمان اللہ کی رحمت سے تعجب کرتا ہے، اللہ کی رحمت کو عجیب سمجھتا ہے۔ دیکھ لو، مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے لیکن انسان اس کو ناپسند کرتا ہے۔ مہمان آ گیا ہے، وقت نکالنا پڑے گا، کھانا کھلانا پڑے گا، تکلف کرنا پڑے گا، فلاں کام سارے کام چھوڑ کے اس کو وقت دو، وہ اللہ کی رحمت ہے۔ دیکھ لو اس قوم نے اللہ کی رحمت کو بڑا عجیب سمجھ لی ہے۔ کیا اس نے اللہ کی رحمت کو عذاب نہیں سمجھا؟ اللہ رب العزت اس کو بیٹی عطا فرماتا ہے۔ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں نا، لیکن اللہ کی رحمت کو ہی ناپسند کرتا ہے۔ گھر میں بیٹی آ گئی ہے نا، گھر میں اللہ نے اگر بیٹی جیسی نعمت دے دی، رحمت کر دی ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ کی رحمت کو ہی ناپسند کرتا ہے۔ دیکھ لو اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پیار، سب سے زیادہ محبت میرے اور آپ کے محبوب سے ہے، اور اللہ رب العزت نے سب سے پہلی اولاد اپنے حبیب کو بیٹی عطا فرمائی ہے۔ بیٹیوں سے نفرت نہیں کرتے ہیں، بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں، بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں۔ مہمان بھی اللہ کی رحمت ہے، بیٹیاں بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ ان کو پتا تھا کہ یہ مہمان ہے، اللہ کی رحمت کوئی بات نہیں، آپ آئے ہیں 3 دن آپ میرے گھر میں رہ سکتے ہیں، آپ میرے مہمان بن جاؤ، مجھے اور کیا چاہیے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا جو عمل کرتے ہیں، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عمل کو دیکھتے ہیں، اچھا یہ کرتے ہیں، یہ عمل تو میں بھی کرتا ہوں، اچھا فلاں نیکی کرتے ہیں، فلاں نیکی تو ہم بھی کرتے ہیں، فلاں عمل وہ تو ہم بھی کرتے ہیں۔ اب ان کے سارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، ساری نیکیاں ان کی چیک کر رہے ہیں،
لیکن کوئی بھی نیکی ایسی نہ ملی کہ جو وہ کرتے ہیں اور یہ نہیں کرتے، جو اعمال وہ کرتے ہیں اور یہ بھی کرتے ہیں، سارے صحابہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں جو نیکی میں دیکھنے کے لیے آیا ہوں، خاص ان کی نیکی جو تھی میں وہ تلاش نہ کر سکا۔ رات کو وہ سوئے ہیں لیکن میں بیدار ہوں۔ ہو سکتا ہے دن کو مجھے ان کی کوئی نیکی نہیں ملی، ہو سکتا ہے رات کو کوئی خفیہ نیکی ہو، پوشیدہ نیکی ہو۔ رات کا وقت ہے اور جاگ رہے ہیں، ساری رات جاگ کے گزار دی ہے، کوئی خاص عمل مل جائے، کوئی خاص ان کی نیکی مل جائے، مجھے بھی پتا چلے کون سی نیکی کرتے ہیں کہ اللہ نے اتنی شان دی ہے، اللہ نے اتنا مقام دیا ہے۔ 3 دن ہو گئے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، آقا کے پاس جبریل آتے ہیں، آقا آپ کا صحابی سعد بن ابی وقاص جلتی ہے۔ 3 دن ہو گئے، آسمانوں سے جنت کی ضمانتیں آ رہی ہیں، جنت کی گارنٹیاں آ رہی ہیں، جنت کی بشارتیں آ رہی ہیں، عمل کون سا ہے؟ فرماتے ہیں ساری رات دیکھتا رہتا ہوں لیکن کوئی خاص عمل نہ ملا۔ حتیٰ کہ حدیث کے اندر میں پڑھ رہا تھا، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ان کو دیکھا کہ رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھتے، رات کو اٹھ کے انہوں نے تہجد کی نماز بھی ادا نہیں کی ہے۔ اب بس یہ ایک عمل دیکھا کہ جب بھی کروٹ بدلتے تھے نا اپنے بستر پر تو اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کا نام لیتے، بس یہ ایک عمل ہے، اس کے علاوہ مجھے ان کی کوئی ایسی نیکی ملی ہی نہیں ہے جو وہ کرتے ہو ہم نہ کرتے ہوں۔ فرماتے ہیں 3 دن ہو گئے، نیکی تلاش کرتے کرتے جو میں نے وعدہ کیا تھا وعدے کا دن بھی آ گیا، 3 دن مکمل ہو گئے۔ اب میں ان کے پاس آ کے نا ان کو ساری بات بتانے لگا، صاف صاف میں نے ان کو بتا دیا باپ سے کوئی جھگڑا نہیں تھا ہوا۔ 3 دن نبی پاک علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور آسمانوں سے جبریل آپ کے لیے جنت کی گارنٹیاں لے کے آ رہے تھے، میں تو صرف وہ عمل دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ عمل کون سا کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں جو عمل دیکھنے کے لیے آئے ہو نا وہ عمل آپ دیکھ سکتے بھی نہیں ہو۔ فرمانے لگے کیا آپ مجھے اپنا وہ عمل وہ نیکی بتانا پسند کریں گے؟ فرماتے ہیں سنو، بتانا تو نہیں چاہتا تھا لیکن اگر آپ نے پوچھ لیا ہے تو سنو، لیس فی قلبی غش لأحد من المسلمین، وہ نیکی اور وہ عمل یہ ہے کہ میرا دل تمام مسلمانوں کے بارے میں پاک اور صاف ہے۔ نیکی یہ ہے، جب میں اپنے بستر پر آتا ہوں تمام مسلمانوں کو، اللہ کے بندوں کو معاف کر کے سوتا ہوں کہ اللہ اگر میں تیرے بندوں کو معاف کرنے لگا ہوں، تیرا ہی وعدہ ہے اللہ، تو ہی قرآن میں فرماتا ہے نا کہ تم میرے بندوں کو معاف کرو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ میں سارے تیرے بندوں کو معاف کرنے لگا ہوں، اس کے بدلے تو اپنے اس ایک بندے کو معاف کر دے۔ میں کسی کے متعلق اپنے دل کے اندر حسد نہیں رکھتا ہوں، بغض نہیں رکھتا ہوں، کینہ نہیں رکھتا ہوں، دشمنی نہیں رکھتا ہوں، تمام مسلمانوں کے بارے میں میرا دل پاک اور صاف ہے، شفاف دل ہے۔ کیا ہم نے اس کو چھوٹا سا عمل سمجھا ہے، چھوٹی نیکی سمجھا ہے؟ بھائی یہ نیکی بہت بڑی نیکی ہے۔ کسی سے ملو چہرے پہ مسکراہٹ ہو اور اس کے بارے دل صاف ہونا چاہیے۔ دیکھ لو کتنی عظمت، کتنا مقام، کتنی شان اللہ نے اس عمل کی وجہ سے عطا فرمائی ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں ابو ذر لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی عمل کو، کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، حقیر نہ سمجھو، ایک نیکی بھی نجات کا سبب بن سکتی ہے، صرف ایک نیکی۔ آج کہتا ہے یہ بھی چھوٹی نیکی، اچھا میں تو بڑی کروں گا، یہ بھی چھوٹی نیکی اس کو بھی چھوڑ دیا، وہ بھی چھوٹی نیکی چھوڑ دیا۔ جو کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں۔ کئی ہم نیک اعمال ایسے ہوتے ہیں کر سکتے بھی ہیں، وقت بھی ہے، مال بھی ہے، سارا کچھ میسر ہے، لیکن کیا ہے سستی کی وجہ سے نہیں کرتے۔ چھوٹی سی نیکی بھی انسان کی کامیابی کا، انسان کی نجات کا سبب بن سکتی ہے۔
وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، فرمایا اپنے بھائی سے ملاقات کرو مسکراتے ہو۔ میرے محبوب علیہ السلام کا اخلاق دیکھو کتنا عظیم ہے۔ میرے آقا صحابہ اکرام سے ایسے محبت کرتے، ایسے گفتگو کرتے، ایسے ان کے اندر مل جل کے رہا کرتے کہ ہر صحابی ایسے ہی سمجھتا ہے کہ ہر بندے سے بڑھ کے نبی پاک کو محبت میرے ساتھ ہے۔ فرمایا ملاقات کرو اپنے بھائی سے، اچھا انداز ہو، چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ ہر وقت غصہ ہی آیا رہتا ہے، ہر وقت بچوں کے ساتھ غصہ، ملازموں کے ساتھ غصہ، ماتحتوں کے ساتھ غصہ، بیوی پہ غصہ، بہن بھائیوں پہ غصہ، والدین پہ غصہ، ہر بندے پہ غصہ ہی ہے۔ اور بھائی میرے محبوب کا اخلاق بھی تو دیکھو نا، جیسے نماز ضروری ہے، کیا اخلاق میرے محبوب علیہ السلام کا کس نے اپنانا ہے؟ نماز 5 وقت ضروری ہے، اخلاق ہر وقت ضروری ہے۔ آج نماز پڑھ لیتا ہے تو سمجھ لیتا ہے اب میں جو مرضی کروں، نہیں۔ نماز پڑھنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے بندوں کو تنگ کرو۔ نماز پڑھنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کا حق کھاتے پھرو۔ دونوں طرف دھیان دو، حقوق اللہ کی طرف بھی، حقوق العباد کی طرف بھی۔ میرے محبوب صحابہ کے ساتھ خوش طبعی فرمایا کرتے تھے۔ میرے محبوب کے پاس صحابہ بیٹھے ہیں، میرے محبوب علیہ السلام کوئی ایسی بات کر دیا کرتے کہ صحابہ مسکرا پڑتے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں ایک دفعہ ایک خاتون آئی، بوڑھی عورت ہے، آ کے عرض کرنے لگی اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ میرے محبوب پاک علیہ السلام فرمانے لگے اس کو بتاؤ کہ بوڑھوں نے جنت میں نہیں جانا۔ عورت نے جب یہ سنا کہ میں تو بوڑھی ہوں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں بوڑھے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، میرا کیا بنے گا؟ میرا کیا قصور ہے؟ میرا کیا جرم ہے؟ بڑھاپا کیا آ گیا ہے؟ میری اپنی مرضی کی وجہ سے آیا ہے؟ نہیں، میرا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العزت کی تقسیم ہے، یہ تو اللہ کا نظام ہے، میری اس کے اندر کیا غلطی ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے جب اتنی بات کی ہے اس نے رونا شروع کر دیا۔ پھر میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے اس کو بلاؤ اور اس کو بتلا دو کہ بوڑھے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، جو بوڑھوں نے جنت میں جانا ہے جوان ہو کے جانا ہے۔ میرے محبوب خوش طبعی فرمایا کرتے صحابہ کے ساتھ۔ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول مجھے کوئی اونٹ دے دیجئے، میں اس پہ سواری کروں گا، اللہ کے رسول میں سفر کرنا چاہتا ہوں، سفر کا ارادہ ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا میرے صحابہ اس کو نا ایک اونٹ کا بچہ دے دو۔ وہ صحابی رسول عرض کرنے لگے اللہ کے رسول میں نے سفر کے لیے جانا ہے اور بچے پہ میں سفر کیسے کروں گا؟ میرے محبوب فرمانے لگے اچھا جو بڑا اونٹ تجھے دیں گے کیا وہ کسی کا بچہ نہیں ہوگا؟ کیا وہ کسی کا بچہ نہیں؟ وہ بھی تو کسی اونٹ کا بچہ ہے نا۔ وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، فرمایا کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، بھائی سے ملاقات کرو اچھے مسکراتے چہرے کے ساتھ۔ میرے محبوب فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک کی عدالت لگی ہوگی، اللہ پاک کی عدالت میں ایک بندہ آئے گا اتنا گناہ گار کہ میرے محبوب فرماتے ہیں 99 رجسٹر اس کے ہوں گے، 99 رجسٹر، گناہ ہی گناہ ہے، اور رجسٹر دنیا والے رجسٹر نہیں، اتنے بڑے رجسٹر۔ میرے محبوب فرماتے ہیں جہاں جہاں تک نظر جاتی ہوگی اتنی ان کی لمبائی ہوگی، اتنے لمبے اور چوڑائی میں اتنے زیادہ ہیں، اتنے بڑے رجسٹر، اور سارے کے سارے 99 رجسٹر ان کے اندر گناہ ہی گناہ لکھے ہیں، گناہ ہی گناہ لکھے ہیں۔ اتنا بڑا اللہ کا نافرمان بندہ، کتنی اس نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہوں گی، کتنا اس نے اللہ پاک کو ناراض کیا ہوگا، اللہ کی عدالت میں پہنچا ہے۔ اللہ پاک کی عدالت تو وہ عدالت ہے جہاں ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوتا۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ پاک فرماتے ہیں میں تو اپنے بندوں پر ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہوں۔ 99 رجسٹر اس کے گناہوں سے بڑھے ہوئے، اللہ فرمائیں گے کوئی نیکی یاد کر، سنیے گا ایک نیکی بھی بندے کی نجات کا سبب بن سکتی ہے، اللہ فرمائیں گے کوئی نیکی یاد ہے؟
اللہ کوئی نیکی یاد نہیں ہے۔ فرمایا کوئی تو نیکی ہوگی نا، عرض کرے گا اللہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے اندنا حسن، اگر تمہیں کوئی نیکی یاد نہیں ہے ہمیں تمہاری ایک نیکی یاد ہے، ہمارے پاس تمہاری ایک نیکی موجود ہے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے یہ ایک پرچی لے لو، ایک پرچی ہوگی، اس حدیث کو اس پرچی کی وجہ سے حدیث بطاقہ کہا جاتا ہے، پرچی والی حدیث۔ اللہ فرمائے گا یہ پرچی لے لو اور جاؤ میزان کے پاس چلے جاؤ، جا کے ایک پلڑے کے اندر 99 رجسٹروں کو رکھواؤ، ایک پلڑے کے اندر اس پرچی کو رکھواؤ، وزن کرواؤ، دیکھو تو صحیح اس نیکی کا وزن زیادہ ہے یا گناہوں کے اتنے بڑے رجسٹر ہیں ان کا وزن زیادہ ہے۔ وہ بندہ حیران ہوگا، پریشان ہوگا اور وہ کانپ رہا ہوگا، ڈر رہا ہوگا، ہائے اب تو میں برباد ہو گیا، اب تو میں ہلاک ہو گیا۔ ایک طرف میری صرف ایک نیکی چھوٹی سی پرچی ہے، ایک طرف اتنے بڑے رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے، آج تو میں ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، ڈر رہا ہوگا، کانپ رہا ہوگا۔ آئے گا میزان کے پاس جب فرشتے اس کے 99 رجسٹروں کو، گناہوں سے بھرے ہوئے رجسٹروں کو ترازو کے ایک پلڑے کے اندر رکھیں گے، دوسرے پلڑے کے اندر صرف اس ایک پرچی کو رکھا جائے گا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں پرچی والا جو پلڑا ہے زمین سے لگ جائے گا، گناہوں والا رجسٹر والا پلڑا اوپر کو اٹھ جائے گا۔ ایک پرچی صرف 99 رجسٹروں پر وزنی ہو جائے گی، بھاری ہو جائے گی، اور سارے لوگوں کے سامنے اس بندے کی نجات کا اعلان کر دیا جائے گا، سارے بندوں کے سامنے، پوری مخلوق کے سامنے، ساری کائنات کے سامنے اس بندے کی کامیابی اور نجات کا اعلان ہو جائے گا کہ لوگوں یہ بندہ کامیاب ہو گیا ہے، نجات پا گیا ہے۔ لوگ حیران ہوں گے کہ آخرکار اس ایک پرچی کے اندر لکھا کیا ہے، نیکی کون سی ہے جو اتنی بڑی نیکی تھی، جو اتنی عظیم نیکی تھی کہ ایک نیکی 99 رجسٹروں پر وزنی ہو گئی ہے۔ جب اس پرچی کو کھولا جائے گا میرے محبوب فرماتے ہیں اس پرچی کے اندر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، صرف ایک کلمہ، صرف ایک نیکی اس کی نجات کا سبب بن جائے گی۔ اس لیے میرے محبوب فرمایا کرتے تھے، او میرے صحابہ، او میرے امتیو، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، تم بھی کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرو، اور سب سے افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ بیٹھے ہو پڑھو لا الہ الا اللہ، اگر آپ کھڑے ہیں فارغ ہیں پڑھو لا الہ الا اللہ۔ آفس میں بیٹھا ہے کہتا ہے فیس بک نہ دیکھ لوں، واٹس ایپ بار بار دیکھتا ہے، او بھائی سوچنا فارغ وقت بیٹھ کے کہ ایک دن کے اندر 24 گھنٹوں کے اندر ہم موبائل کو کتنی دفعہ دیکھتے ہیں، کتنا ٹائم دیتے ہیں موبائل کو، فیس بک پہ کتنا ٹائم ہمارا ضائع ہوتا ہے، واٹس ایپ کتنی دیر یوز کرتے ہیں، اپنا کام کتنی دیر کرتے ہیں، لیکن 24 گھنٹوں میں یہ دیکھنا میں اللہ کا ذکر کتنا کرتا ہوں، 24 گھنٹوں میں یہ دیکھنا میں کتنا وقت بیٹھ کے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں۔ 24 گھنٹے گزر گئے، ایک مرتبہ بھی قرآن نہیں کھولا ہے، یہ مسلمان ہے، باقی سارے کام ہو رہے ہیں، باقی ہر کام کی طرف دوڑ ہے، لیکن 24 گھنٹے گزر گئے ہیں، اس مسلمان نے اللہ کے اس کلام کو کھول کے نہیں دیکھا ہے۔ اور محدثین کی زندگیاں پڑھ کے دیکھ لو، صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھ کے دیکھ لو۔ ایک محدث ہیں، ان کا میں پڑھ رہا تھا، یہ فرماتے ہیں لوگوں مجھے تو اللہ سے حیا آتی ہے، مجھے تو شرم آتی ہے کہ میری زندگی کا ایک دن گزر جائے اور میں نے اللہ کے اس کلام کو نہ کھولا ہو۔ اخبار کا شوق پڑا ہے، فیس بک ہر روز کھلنی ہے، واٹس ایپ ہر روز کھلنی ہے، قرآن ہر روز کھولو، دنیا کی خبریں ہر روز کھولتے ہو، ہر روز پڑھتے ہو، یہ قرآن کی سچی خبریں بھی پڑھا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی پڑھو، یہ بھی سنا کرو، اس پہ بھی نصیحت حاصل کیا کرو اس سے، لیکن آج وقت ہی نہیں، نہ درود کے لیے، نہ اللہ کے ذکر کے لیے، نہ قرآن کے لیے، نہ نماز کے لیے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ،
ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا میرے محبوب علیہ السلام کے پاس آئے، میرے آقا نے ان کو نصیحت کی ہے، ابو ذر جب آپ سے کوئی گناہ ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے، ابو ذر گناہ ہو جائے تو فوراً گناہ کے بعد نا نیکی کر لیا کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے ہی آپ گناہ کے بعد نیکی کرو گے وہ نیکی گناہ کو ختم کر دے گی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو نیکیاں ہیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں نیکیاں کرنے سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ابو ذر میری نصیحت ہے کہ جب بھی نافرمانی ہو جائے تو ساتھ ہی نیکی کر لیا کرو۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی اللہ کے رسول کیا لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی نیکی ہے؟ کیا میں لا الہ الا اللہ نہ پڑھ لیا کروں؟ میرے محبوب فرماتے ہیں ہاں افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ ہاں میرے صحابی ابو ذر لا الہ الا اللہ یہ تو سب سے افضل ترین نیکی ہے، یہ پڑھ لیا کرو، یہ تو سب سے بڑی نیکی ہے، سب سے افضل ترین نیکی ہے۔ اس لیے میرے محبوب فرماتے ہیں من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جو شخص اس حال میں فوت ہوا، فوت تو ہر بندے نے ہونا ہے، لیکن دیکھیے گا اپنا خاتمہ جو ہے وہ اچھا بنا کے جانا، اپنا اینڈ کوشش کیجئے گا ہمارا اینڈ اچھا ہونا چاہیے۔ ساری زندگی لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتا رہتا ہے، خاتمہ ایسے ہو جاتا ہے۔ ساری زندگی حقوق اللہ میں بھی نافرمانی ہے، حقوق العباد میں بھی کمیاں کوتاہیاں ہیں۔ او بھائی دیکھنا ہمارا خاتمہ اچھا ہو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ سانسوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کسی وقت بھی سانس رک سکتے ہیں، کسی وقت بھی پیغام موت کا آ سکتا ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں موت کے آنے سے پہلے پہلے نا لا الہ الا اللہ کا علم سیکھ لو۔ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ کوئی سچا معبود نہیں دنیا میں سوائے اللہ کے۔ جھوٹے معبود بڑے ہیں، لوگوں نے باطل معبود بنائے ہوں گے۔ میں عیسائیوں کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، یہ آگے ان کا دن آنے والا ہے، پیغام دو، ان کو سناؤ، ان کو بتلاؤ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، او بندو یہ عقیدہ نہ بناؤ کہ تین مل کر ایک اللہ بنتا ہے، یہ عقیدہ کہاں سے لے لی ہے؟ بلکہ جو عیسائی ان کے آپس کے جو بڑے بڑے علماء ہیں نا، یہ تو ان کو بھی سمجھ نہیں کہ یہ عقیدہ ہے تو ہے کیا، وہ تو اس عقیدے کی وجہ سے خود ہی پریشان ہو گئے، یہ عجیب ہی چیز بن گئی ہمارے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، ایسے نہ کہو کہ تین ملیں تو ایک اللہ بنتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ مریم علیہ السلام اور اللہ پاک تین مل کے ایک اللہ بنتا ہے، اور نہیں بھائی وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، اللہ فرماتے ہیں یہ عقیدہ نہ بناؤ۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللہ پاک کی ذات ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد۔ تم کیا کہتے ہو اللہ کی اولاد؟ نہ اللہ پاک کی اولاد نہیں ہے، اللہ پاک کی ماں بھی نہیں، اللہ کا باپ بھی نہیں ہے، اللہ کی برابری کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ کئی عیسائی کہتے تھے نہیں عیسیٰ ہی اللہ پاک ہے، نیچے آتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام بن جاتے ہیں، آسمانوں پہ جاتے ہیں تو اللہ بن جاتے ہیں۔ نہ، اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے عقیدہ تثلیث کا اپنایا تھا، جنہوں نے کہا تین مل کے اللہ بنتا ہے، جنہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے، اللہ فرماتے ہیں دونوں گروہ کافر ہو گئے، دونوں گروہوں کے نیک اعمال برباد ہو گئے۔ اس لیے من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ، عقیدہ بناؤ لا الہ الا اللہ، جو کلمہ پڑھا ہے اس کے مطابق عقیدہ بھی بناؤ۔ رازق اللہ پاک کی ذات ہے، مشکل کشا ایک اللہ پاک ہے، غریب نواز ایک اللہ پاک ہے، بگڑیاں بنانے والی ذات اللہ پاک کی ذات ہے، مشکلوں کو ٹالتا ہے یہ نگ نہیں ٹالتا، اور مشکلوں کو یہ کالا کپڑا نہیں ٹالتا ہے، یہ گاڑی کے پیچھے جو تو نے ایک جوتا لٹکا دی ہے مشکلوں کو حادثوں سے یہ نہیں بچاتا ہے۔
بڑا گھر بنا کے اوپر ہنڈیا جو الٹی کر کے رکھ دی ہے، وہ یہ مصیبتوں سے آفتوں سے نہیں بچاتی ہے۔ من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ، عقیدہ یہ بنا کہ مصیبتوں سے مجھے بچاتی ہے تو میرے اللہ پاک کی ذات بچاتی ہے۔ اولاد دینے والی ذات اللہ پاک کی، بیٹے اللہ دیتا ہے، بیٹی اللہ پاک دیتا ہے، عقیدہ یہ بنا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں جس کا عقیدہ یہ ہوا کہ میرا اللہ ہی سارا کچھ کرتا ہے، بیماری آئی ہے اللہ پاک کی طرف سے، شفا مجھے میرا اللہ ہی دے گا، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، زندگی اور موت کا مالک میرا اللہ ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں جس کا عقیدہ یہ ہو، جیسے ہی اس بندے کی موت واقع ہوگی، جیسے ہی جسم سے روح نکلے گی، اللہ پاک فوراً جنتوں کا مہمان بنا دے گا۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ میرے محبوب فرماتے ہیں جس کا آخری کلام، آخری بات لا الہ الا اللہ ہوگا، آقا فرماتے ہیں مرتے ہی اللہ پاک اس کو جنتوں کا مہمان بنا دیتے ہیں۔ اس لیے کسی نیکی کو بھی معمولی نہ جانو، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، یہ کلمہ بڑا عظیم ہے۔ جو بندہ اس کلمے کو پڑھتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ بندہ بھی اللہ کے ہاں بڑا عظیم بن جاتا ہے۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، میرے محبوب فرماتے ہیں کسی بھی نیکی کو تم نے حقیر نہیں سمجھنا ہے۔ دیکھ لو میرے محبوب فرماتے ہیں ایک بنی اسرائیل کا بندہ ہے، راستے سے گزر رہا ہے، اس کو پیاس لگی، کنویں سے نکال کے اس نے پانی پیا، پاس دیکھا یرا کلبن، فرمایا ایک کتا ہے اور وہ تر مٹی کو کھا رہا ہے۔ اس کے دل کے اندر خیال آیا کہ یہ جانور ہے اور یہ مٹی کیوں کھا رہا ہے؟ پھر اس نے سوچا شاید جیسے میرے اندر جان ہے اس کے اندر بھی جان ہے، مجھے پیاس لگی تھی گرمی کے اندر، اس کو بھی پیاس لگی ہوگی۔ میرے محبوب فرماتے ہیں اس نے بڑی محنت سے کنویں سے پانی نکالا۔ حدیث کے اندر یہ پورا واقعہ سارے الفاظ موجود ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کنویں کے اندر اترا ہے، اپنا موزہ اتارا، موزے کے اندر پانی ڈال لیا، اس موزے کو منہ کے ساتھ پکڑ لیا اور بڑی مشقت سے بڑی محنت سے اوپر کنواں چڑھتا جا رہا ہے۔ اوپر آ کے اس نے اس کتے کو پانی پلا دیا ہے۔ اللہ پاک نے اس کی نیکی کی اتنی قدریں کی ہیں، اللہ نے سارے گناہ معاف کر کے جنت میں داخل کر دی ہے۔ صرف ایک عمل ہے، صرف ایک نیکی ہے۔ آج سوچو ہاں بھائی ہمارا اللہ اتنا معاف کرنے والا ہے، اللہ اتنا غفور الرحیم ہے، جو ایک جانور کو پانی پلاتا ہے اللہ تو اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور آج جو انسان کی خدمت کرے، جو انسان کو پانی پلائے، جو انسان کو کھانا کھلائے، وہ سوچو تو صحیح اس کی کیا فضیلت ہوگی۔ جانور پہ رحم کرنے والے کو تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ او بھائی جو مسلمان ہو، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہو، اگر کسی مسلمان کو پانی پلائے، اس کو کھانا کھلائے، اس کی ضرورت پوری کر دے، کہ اللہ اسے نہیں معاف کرے گا؟ ضرور کرے گا۔ تم زمین والوں پہ رحم کرو، میرے محبوب اس لیے فرماتے تھے نا زمین والوں پہ رحم کیا کرو، آسمانوں والا تم پہ رحم کرے گا۔ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول، میں جب اپنی بکری کو ذبح کرتا ہوں میں چھری کو تیز کر لیتا ہوں، آقا جب اس کو زمین پہ گراتا ہوں بکری کو آرام سے گراتا ہوں، اس کو تکلیف نہ ہو۔ اور میرے محبوب جی میں جب اس کو ذبح کرنے لگتا ہوں تو چھری کو چھپا کے رکھتا ہوں، کہیں جانور ہے سمجھ جائے گا، اس کو تکلیف ہوگی۔ میرے محبوب میں جب بکری کو ذبح کرتا ہوں میں تو جانور کے ساتھ بھی رحم والا معاملہ کرتا ہوں۔ میرے محبوب فرماتے ہوں میرے صحابی اگر تو زمین پر ایک جانور کے ساتھ رحم والا معاملہ کرتا ہے، اللہ آسمانوں پہ تیرے ساتھ رحم والا معاملہ کرتا ہے۔ تو زمین والوں پہ رحم کر، اللہ بھی تیرے اوپر رحم کرے گا۔ آج کہتا ہے نا گھر میں برکت نہیں ہے، رحمت نہیں، مولوی صاحب کوئی نسخہ بتاؤ، سنو نسخہ، اور زمین والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے ہمسایوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے کزنوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے رحم دل انسان بن جاؤ، اللہ کی قسم تمہارے گھر میں رحمت اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں ایک بندہ جا رہا تھا اور راستے کے اندر اس نے ایک ٹہنی دیکھی، اس ٹہنی کو ہٹا دیا۔ اس کے دل کے اندر خیال آیا کہ شاید یہ کسی کو تکلیف نہ دے، اس ایک ٹہنی کی وجہ سے کسی کا نقصان ہو سکتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ اس نے راستے سے اس تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا۔ آقا فرماتے ہیں رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ،
میں نے اس بندے کو دیکھا جنت میں بھی جا رہا ہے، اچھلتا اچھلتا جنت میں جا رہا ہے، صرف ایک نیکی کی وجہ سے، صرف ایک نیکی اس کی کامیابی کا، اس کی نجات کا سبب بن گئی ہے۔ آقا فرماتے ہیں عرضت علی اعمال امتی، میری امت کے نیک اعمال میرے اوپر پیش کیے گئے، مجھے دکھائے گئے۔ آقا یہ آپ کی امت کے نیک اعمال ہیں، ان کے اندر ایک نیکی یہ بھی تھی۔ آقا فرماتے ہیں جو بندہ راستے سے تکلیف سے چیز ہٹا دیتا ہے یہ بھی نیک اعمال کے اندر شامل ہے۔ یہ چھوٹی سی نیکی بھی آپ کو جنت میں لے کے جا سکتی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عالم صحابی ہیں، بڑے عظیم صحابی، جن کو میرے محبوب علیہ السلام نے 3 مرتبہ قسم اٹھا کے فرمایا تھا واللہ انی لاحبک یا معاذ، اے معاذ مجھے اللہ کی قسم مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ جی وہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آدمی نماز پڑھایا کرتا محلے کے اندر، اور تھوڑے دن ہو گئے وہ بندہ آ نہیں تھا رہا، نماز پڑھانے کے لیے نہیں تھا آتا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا، دیکھا وہ بندہ آتا نہیں، لوگوں سے پوچھا وہ بندہ کدھر ہے؟ وہ بندہ اب نماز پڑھانے کے لیے نہیں آتا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا ایسا ابی رسول وہ بندہ تو بیمار ہو گئے، وہ تو بیمار ہے، اس لیے بیماری کی وجہ سے وہ مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے نہیں آ سکتا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ ایک آدمی کو لیا اور اس کا پتہ لینے کے لیے چلے گئے۔ آج سگا بھائی ہو، سگی بہن ہو، بیمار ہو جائے نا، اس کا پتہ نہیں لینے جاتا۔ پتہ کیا کہتا ہے؟ اس نے ضد لگائی ہے کہ وہ میرا پتہ نہیں تھا لینے آیا تو میں کیوں جاؤں؟ اچھا میں بیمار ہوا تھا، میرا حال تو اس نے پوچھا نہیں تو میں کیوں اس کے گھر جاؤں اس کا پتہ لینے کے لیے؟ اس نے کیا اجر اس سے لینا ہے؟ اجر اس سے نہیں لینا، اجر میں نے اللہ پاک سے لینا ہے۔ آپ مقابلے نہ کیا کرو، اگر وہ اچھا سلوک نہیں کرتا آپ کرو، یہی تو صلہ رحمی ہے نا، یہی اچھا رویہ ہے، یہی اچھا اخلاق ہے، اسی کو تو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ یہ تو مقابلہ ہوا، ایک بھی اچھا کرتا ہے دوسرا بھی اچھا سلوک کرتا ہے، یہ مقابلہ ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے اگر ایک برا سلوک کرے دوسرا اچھا سلوک کرے، فرمایا یہ صلہ رحمی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدمی کو ساتھ لیا، اس کا پتہ لینے کے لیے چلے گئے۔ اب راستے کے اندر چلتے چلتے جب جا رہے تھے نا تو جو بھی تکلیف دینے والی چیز کو دیکھتے تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پکڑتے اور پیچھے ہٹا دیتے۔ ایسے ہی چلتے جا رہے ہیں، جو بھی ٹہنی آتی ہے تکلیف دینے والی چیز راستے میں دیکھتے پکڑتے پیچھے کر دیتے۔ اب اس آدمی نے دیکھا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی تکلیف دہ چیز راستے میں نظر آتی ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ اب اس آدمی نے بھی ایسا کرنا شروع کر دیا۔ جو آدمی وہ دیکھتا ہے کہ راستے کے اندر تکلیف دہ چیز ہے اس کو پکڑتا ہے، اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پکڑنے سے پہلے، ان کے ہٹانے سے پہلے وہ ہٹا دیتا ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا تو پوچھا یہ کیا کر رہے ہو، تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ وہ عرض کرنے لگا صحابی رسول آپ تکلیف دینے والی چیزوں کو پیچھے کر رہے ہیں تو میں تو آپ کو دیکھ کے کر رہا ہوں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے سنو، پھر میرے محبوب سے میں نے سنا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سن رکھا ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا بھی نیکی ہے۔ جو بندہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیتا ہے، سائڈ پہ کر دیتا ہے، میرے محبوب فرماتے ہیں کتبت لہو حسنہ، اللہ پاک اس کے اعمال نامے کے اندر ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ اور یہ ایک نیکی اتنی وزنی ہے، اتنی پاورفل نیکی ہے، اتنی طاقت والی نیکی ہے، میرے محبوب فرماتے ہیں من تقبلت حسنۃ دخل الجنہ، یہ ایک نیکی ہی اگر اللہ نے قبول کر لی تو ایک نیکی ہی کامیابی کا سبب بن جائے گی۔ ایک نیکی بھی، لا تحقرن من المعروف شیئا، جدھر سے بات شروع کی ادھر ہی ختم کرتے ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت میرے محبوب نے کی ہے، اے ابو ذر کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، معمولی نہ سمجھو، کیوں؟ ایک نیکی بھی بندے کی کامیابی کا، اس کی نجات کا سبب بن سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ایمانوں میں مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ سَائِرِ